اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ آیت نمبر 45 ذکر ہوئی تھی کہ آپ نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کریں، اور یہ چیز گراں ہے، سخت ہے، مگر خاشعین کے لیے بہت آسان ہے۔ اب وضاحت کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں کہ خاشعین کون ہیں۔ خاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، خاشعین وہ ہوتے ہیں جو خدا پر یا خدا سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور اسی کی جانب لوٹ جائیں گے، اسی کی جانب انہوں نے پلٹ کر جانا ہے، اس چیز پر بھی ان کا یقین ہے۔ الذین، یہ وضاحت کرے خاشعین کے لیے کہ خاشعین یہ کام کرتے ہیں، خاشعین کا یہ عقیدہ ہے، خاشعین کی یہ نظر ہے خدا کے بارے میں، خاشعین کا یہ مطمع نظر ہے۔ یظنون، ظن انسان کے علم کی 3 کیٹیگریز ہیں۔ یا انسان کو کسی چیز کے بارے میں مکمل علم ہوتا ہے، 100%، 100% انسان کو اس چیز کا علم ہوتا ہے، اس کو یقین کہتے ہیں۔ علم ہوتا ہے اور اس کے متوقع ہونے کا انسان کو 100%، یعنی جو چیز متوقع ہونی ہے اور جو چیز ہو رہی ہے اور جو چیز ہو گئی ہے، اس مرحلے پر اس کو یقین حاصل ہے، علم ہے پورا کہ یہ چیز ہی ہے اور یہ چیز ہونی ہے۔ تو اس علم کے اس دائرے کو جو 100% انسان کے اندر پایا جائے، اس کو یقین کہتے ہیں۔ اور وہ علم کا درجہ جو انسان کو 100% نہ ہو بلکہ 50% ہو، تو اس کو شک کہتے ہیں، کہ کسی چیز کے بارے میں مطلب انسان کو علم ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہہ سکے کہ بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ شک کہتا ہے کہ شاید ایسا ہو اور شاید نہ بھی ہو۔ جیسا کہ چاند دیکھنے کے بارے میں، کہ آج مطلب اگر 28واں روزہ ختم ہوا ہے اور 29واں روزہ کل ہوگا، تو کس سے پوچھیں بھائی چاند کا کیا آپ کے نظر میں کیا رائے حل ہے، یا کیا نظر آپ پیش کرتے ہیں چاند کے بارے میں، تو کہتے ہیں شاید ہو شاید نہ ہو۔ پاکستانیوں کی ذہنیت اس طرح سے ہے، لیکن جو تحقیق جنہوں نے کی ہوئی ہے، جو ماہرین ہیں جن کا شعبہ ہے چاند دیکھنا اور چاند کے پیدا ہونے کا علم رکھنا، ان کو یقین ہے کہ کب چاند نے ظاہر ہونا ہے اور کب چاند نے دیکھ جانا ہے، ان کو یقین ہوتا ہے۔ لیکن جن کو 100% مہارت حاصل نہیں ہے اس مسئلے کے متعلق، وہ شک کا شکار ہوتے ہیں، مشکوک ہوتے ہیں اس کی نظر چاند کے متعلق، کہ شاید نظر آ جائے شاید نظر نہ آئے، اس کو شک کہتے ہیں۔ اور تیسرا جو مرحلہ ہے علم کا، وہ نہ ہی شک ہوتا ہے اور نہ ہی 100% انسان کو اس چیز کا علم ہوتا ہے، بلکہ بین در بین ہوتا ہے، یعنی شک اور 100% کے درمیانی حالت ہوتی ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو 75% اس چیز کے متوقع ہونے کا علم ہوتا ہے اور 25% اس کو نہ ہونے کا علم ہوتا ہے، جس کو ہم غمان کہتے ہیں۔ یعنی 75% اس کے واقع ہونے کا، کسی چیز کے واقع ہونے کا اس کو علم ہوتا ہے، اس کو گمان کہتے ہیں۔ البتہ عربی کے اندر گمان یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ایسا یقین جو قابل قدر ہو، جو 100% یقین نہ ہو، جو حقیقی یقین ہے جس کو ہم 100% کہتے ہیں، یعنی ایسا وہ یقین جو مضبوط نہ ہو،
بلکہ ایک کمزور سا یقین ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمزور سا یقین ہوتا ہے جو قابل قدر ہوتا ہے، اس کو بھی قبول کیا جاتا ہے، لیکن اتنا پائیدار اور اتنا مضبوط نہیں ہوتا، کیونکہ 25% اس کی مخالفت بھی موجود ہے۔ 25% بھی انسان کو علم نہیں ہے کہ ممکن ہے، شاید یہ بھی ہو کہ یہ چیز واقع نہ ہو۔ تو یہاں پر جو استعمال ہوا ہے یظنون، یہ یقین کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یا اس طرح کا یقین جو قابل قدر ہو۔ تو خاشعین وہ ہوتے ہیں جو گمان رکھتے ہیں، یقین کی حد تک ان کا نظریہ ہوتا ہے، یعنی قابل قدر ان کا اعتقاد ہوتا ہے کس کے بارے میں؟ خدا کے بارے میں، کہ انہو، کہ وہ، یعنی یہ انہم سے مراد خاشعین، کہ یہ خاشعین ملاقو، یہ ملیں گے، یہ پیش ہوں گے، ان کو 100%، یعنی ان کو یقین ہوتا ہے اس چیز کا، اور یقین بھی ایسا جو قابل قدر ہو، بے شک مضبوط یقین نہیں ہے، 100% بے شک یقین نہ ہو، لیکن اس کو اس حد تک قابل قدر یقین ہے کہ ہمیں پیش ہونا ہے۔ بس یہ 100% یقین کے معنی میں یہاں پر جو ہے زن استعمال ہوا ہے، گمان کے معنی میں زن نہیں ہے بلکہ یقین کے معنی میں ہے، کہ خاشعین کو یہ یقین ہوتا ہے کہ انہوں نے خدا کے حضور پیش ہونا ہے، ربہم، جو ان کا رب ہے، اپنے رب کے حضور ان کو پیش ہونا ہے، یہ خاشعین کا اعتقاد ہوتا ہے۔ جب ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ان کو رب کے سامنے پیش ہونا ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی رب کی طرف ہی انہوں نے لوٹ کر جانا ہے جس نے ان کو خلق کیا تھا اور اس زمین کے اندر بھیجا تھا زندگی بسر کرنے کے لیے، اب واپس زندگی بسر کر کے پھر اسی کی جانب ہی انہوں نے لوٹ جانا ہے۔ تو ان کی پھر ان کے دل میں، ان کی زندگی کے امور میں پھر خدا کے متعلق پرواہ بھی ہوتی ہے، یہ خاشع نظر آتے ہیں، اسی وجہ سے یہ خاشع ہیں، اسی وجہ سے خاشع ہیں، کیونکہ ان کے اعتقاد میں، ان کے نظریے میں، ان کی زندگی میں یہ چیز، یہ پرواہ، یہ کھٹکا ان کے دل میں ہوتا ہے کہ انہوں نے رب سے ملنا ہے، ان کو رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اور جب یہ ان کا اعتقاد ہے کہ رب کے سامنے پیش ہونا ہے تو پھر زندگی بھی ایسی بسر کرتے ہیں کہ خدا کے سامنے بالآخر ہم نے پیش ہونا ہے اور خدا نے ہم سے پوچھنا ہے، پھر اس خوف اور اس نیت کے ساتھ وہ زندگی بھی بسر کرتے ہیں۔ اسی چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں، وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب جب اس طرح کی انسان کا اس طرح کا اعتقاد ہو کہ ہم نے خدا کے حضور پیش ہونا ہے، خدا کی جانب ہی لوٹ جانا ہے، تو یہاں پر پھر انسان متوجہ رہ کر زندگی بسر کرتا ہے، یہاں پر انسان غفلت اختیار نہیں کرتا، یہاں پر انسان لاپرواہ نہیں ہوتا، خدا کی نسبت انسان، خدا کے دین کے متعلق انسان لاپرواہ نہیں ہوتا، بلکہ انسان متوجہ رہ کر زندگی بسر کرتا ہے، توجہ کے ساتھ انسان زندگی کے امور انجام دیتا ہے اور اپنے آپ کو غافل ہونے نہیں دیتا۔ تو یہاں سے مراد الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ خاشعین وہ ہیں جن کا یہ گمان ہوتا ہے یا اس قدر قابل قدر یقین ہوتا ہے کہ انہوں نے رب کے سامنے، اپنے رب کے سامنے انہوں نے پیش ہونا ہے، اس نیت کے ساتھ وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، تو یہ خاشعین شمار ہوں گے۔ لیکن جن کے عمل یہ بتا رہے ہوں، جن کی زندگی سے یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ ان کا تو خدا پر کوئی یقین ہی نہیں ہے، آج دیکھیں جو اکثر مسلمان، جو اکثر انسان زندگی بسر کر رہے ہیں زمین کے اوپر، ان کی زندگی کیا یہ بتاتی ہے، ان کے اعمال سے کیا نظر آتا ہے؟ خاشعین تو وہ ہیں جن کے اعمال سے، جن کی زندگی کے امور سے نظر آتا ہے کہ وہ خدا کی پرواہ رکھتے ہیں، ان کے عمل سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ان کا اعتقاد، ان کا نعرہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں نے خدا کے حضور پیش ہونا ہے۔ لیکن بات دیکھیں کتنے لاپرواہ، اکثر انسان ایسے لاپرواہ ہیں جن کو کوئی خوف ہی نہیں ہوتا خدا کے متعلق، کہ جب جائیں گے تو پھر دیکھ لیں گے، جب جائیں گے خدا کے سامنے تب دیکھ لیں گے، ابھی تو مزے کرنے دو، ابھی تو فحاشی کرنے دو، ابھی تو زندگی کے اندر عیش و عشرت سے کام کرنے دو، جب جائیں گے تب دیکھ لیں گے۔ اکثر انسان اسی نظریے پر زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جب جائیں گے تو کیا کریں گے، تب دیکھ لیں گے، نہیں، جب جائیں گے اور حضور ہوگا آپ کا، خدا کے حضور جب پیش ہوں گے تب پھر دیکھنے کی آپ کو فرصت ہی نہیں ملے گی، تب موقع ہی نہیں ملے گا آپ کو، تب حسرت کریں گے،
پھر آپ ہاتھ چباتے ہوئے نظر آئیں گے قرآن کریم کے آیات کے مطابق. وہاں پر آپ حسرت کریں گے، کاش میں نے رسول خدا کے یا کاش میں نے رسول کے رستے پر عمل کیا ہوتا. اس وقت کاش کاش کرتے رہیں گے، اللہ کہتے رہیں گے کاش یہ کیا ہوتا، کاش میں نے عمل صالح انجام دیے ہوتے، کاش اپنی زندگی کے اندر صالح اعمال کو انجام دیا ہوتا، کاش میں نے اپنی زندگی میں ایمان کو مضبوط کیا ہوتا، کاش میں نے اپنی زندگی میں تقوی کو ایجاد کیا ہوتا، کاش میں نے اپنی زندگی میں یہ ظلم نہ کیا ہوتا، کاش میں نے یہ گناہ نہ کیا ہوتا، کاش اپنی زندگی میں نے غفلت اختیار نہ کی ہوتی زندگی کے اندر، کاش میں نے اپنی زندگی میں ان ہادیان کی طرف جو مجھے بار بار بلا رہے تھے ان کی طرف میں نے کان دھرے ہوتے تو آج میں یہاں پر رسوا نہ ہوتا. پھر کاش کرتے رہیں گے، اس سے پہلے کہ کاش کا وہ وقت آ جائے اور حسرت کرتے رہیں، متوجہ ہو جائیں خدا کی طرف. اور خاشع وہ ہوتے ہیں جن کے اعمال، جن کا کردار، جن کی زندگی بتا رہی ہوتی ہے، ان کی زندگی سے نظر آ رہا ہوتا ہے، خوف ٹپکتا ہے اس کی زندگی سے. جو خاشع ہوتا ہے کہ اس کو پرواہ ہے خدا کی، عبادت میں اس کا خشوع نظر آتا ہے، خضوع نظر آتا ہے. لیکن اکثر انسان ایسے ہیں، آپ دیکھیں کتنے ایسے انسان ہیں جو نماز تک کی ان کو توفیق نصیب نہیں ہوتی. یقین بھی ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں یہ خاشع ہیں؟ نہیں، یہ خاشع نہیں ہیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، خاشع وہ ہیں جن کو یہ قابل قدر یقین ہوتا ہے کہ ہم نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، وانہم الیہ راجعون، اور ساتھ ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کی جانب لوٹ کر جانا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ نظر رکھتے ہیں خدا کے بارے میں، یہ نظر رکھتے ہیں دین کے بارے میں، یہ نظر رکھتے ہیں اسلام کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں یہ نظر رکھتے ہیں کتنے؟ یہ وہی ہو سکتے ہیں جنہوں نے خود کو پہچانا ہے، خود کی طرف متوجہ ہیں کہ میرے زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کیوں یہاں پر آیا ہوا ہوں. یہ خاشع ہی ہو سکتے ہیں جن کو اپنے رب کی پرواہ ہوتی ہے. لیکن اکثر انسان خاشع نہیں ہے، اکثریت انسانوں کی خاشع نہیں ہے. وہ خاشع دنیا ہیں، وہ خاشع ناس ہیں، وہ خاشع مال ہیں. ان کو مال کی پرواہ ہوتی ہے، سارا دن مال بٹورنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، سارا دن دنیا کے پیچھے تاؤ دو کرتے رہتے ہیں، سارا دن اپنی زندگی کو کس لہو اور لہو کن بیکار کاموں کے اندر صرف کر رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کے اعمال کہاں بسر کر رہے ہوتے ہیں، تباہ ہو گئے. اب نہ ان کی زندگی میں کوئی حرکت ہوتی، نہ برکت ہوتی ہے، کچھ نظر نہیں آتی. کوئی عمل ان کا کوئی منظم نہیں ہوتا، کسی عمل میں ان کی آپ کو دیکھیں مینجمنٹ نظر نہیں آئے گی، ڈسپلن نظر نہیں آئے گا ان کی زندگی میں، کیونکہ وہ خاشع نہیں ہیں. خاشع نہ ہونا بہت بڑی بیماری ہے. خاشع خدا کی عطا ہے، خاشع اللہ ہونا، جو خشوع اختیار کرتے ہیں خاشع ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ رب کے سامنے پیش ہونا ہے. لیکن جو آج ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، آج تو ہماری عمل بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو 100 سال رہنا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے بغیر یہ دنیا چل بھی نہیں سکتی. ہر وقت یعنی ہم نے زندہ رہنا ہی رہنا ہے، ہم نے مرنا نہیں ہے. یہ انسانوں کا آج مطلب ہے کہ مرنا نہیں ہے ہم نے. اس طرح سے زندگی بسر کرتے ہیں، اس طرح سے مال بٹورتے ہیں، اس طرح سے جائیداد بناتے ہیں اپنی، اس طرح سے جاگیریں بناتے ہیں، اس طرح کے محل بناتے ہیں، اس طرح کے بلڈنگیں بناتے ہیں، کھڑی کرتے ہیں، اور اتنا اپنے آپ کو مصروف کیا ہوا ہے دنیا کے اندر کہ خدا کی کوئی یاد ہی نہیں ہے. ان کو اتنا بھی یاد نہیں کہ خدا نامی بھی کوئی چیز ہے جو ہمیں بلا رہی ہے، جو ہمیں احکام بتا رہی ہے، جو ہمیں اپنی انسانیت سکھانا چاہتی ہے، جو ہمیں متوجہ کر رہی ہے. نہ ان کو قرآن کا پتہ ہے، نہ ان کو خدا کا پتہ ہے، نہ ان کو دین کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. اس طرح سے لاپرواہ ہو کر وہ زندگی بسر کرتے ہیں خدا کے مطابق. اکثر انسان اس وقت یہی ہیں. لیکن خاشع ہیں، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آپ خاشع بنیں، نماز اور صبر سے مدد طلب کریں، خاشع بن جائیں. لیکن خاشع نہیں بنتے. خاشع کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. خاشع وہ ہیں جن کو یہ خطقہ ہوتا ہے کہ ہم نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، رب کو منہ دکھانا ہے،
اور یہ خطقہ ان کو متوجہ کرتا رہتا ہے رب کی طرف ہر وقت. تو یہ بھی ان کو توجہ ہوتی ہے کہ ہم نے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ہمیں پروردگار عالم قرآن کی تعلیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم پر عمل کرنے کی توفیق عطا